بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک خاص واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک خواب ایک بندے نے دیکھا، اس بندے کی کیا سوچ تھی اور اللہ رب العزت نے اس کی سوچ کا جواب اس خواب کے ذریعے دیا۔ تو ناظرین، آئیں آپ کی خدمت میں یہ خواب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کے دوران، اس خواب سننے کے دوران آپ پلیز ذرا ویڈیو مکمل سنیے گا غور سے، کیونکہ یہ خواب ایسا ہے کہ یہ ہمیں بھی بہت کچھ سکھانے والا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے، وہ پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے، جیسے ایک جیپ ہوتی ہے، اور جیپ جو ہے وہ پہاڑ کی اونچائی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس جیپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور ساتھ ان کے صحابہ کرام بھی ہیں۔ جیپ اوپر جا رہی ہے، یہ بندہ جاتا ہے گاڑی میں، ان کو دیکھتا ہے اور ان سے ملاقات کرتا ہے۔ الحمدللہ، مطلب زیارت ہوگی، اس سے بڑھ کے بات کیا ہے۔ لیکن ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ جیپ میں اچانک سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور وہ جیپ اوپر جانے کی بجائے آہستہ آہستہ واپس آنے لگتی ہے۔ ایسی خرابی ہوئی ہے۔ اب یہ بندہ جب دیکھ رہا ہے کہ جیپ واپس آ رہی ہے تو یہ انتہائی پریشان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب میں اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگ پڑا، اور وہ ایسے اس کی کیفیت ہوگی کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، یہ تو جیپ پیچھے آ رہی ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے۔ اب خواب میں یہ پریشان ہے اور وہ جیپ آہستہ آہستہ اب وہ اوپر جانے کی بجائے پیچھے آ رہی ہے۔ تو یہ جو دوست صاحب تھے جنہوں نے خواب دیکھا، یہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوا آیا اور اسی پہاڑی پر ہی جو ڈھلوان تھی، جو چڑھائی جہاں چاہ رہی تھی اور جیپ ریورس آ رہی تھی، میں پتھر ڈھونڈنے لگ پڑا، اور پتھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھوڑا سا جیپ سے اوجھل ہو گیا، اور میں تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے کوئی پتھر نہ ملا کہ میں جیپ کے ٹائروں کے نیچے دے دوں اور جیپ اس سے رک جائے، جیپ کے ٹائروں کے پیچھے میں رکھ دوں۔ ناظرین، یہ کہتا ہے کہ میں ناکام اور پریشان دوبارہ جب میں جیپ کی طرف آیا تو جیسے ہی میں اس کے قریب آیا تو میں نے دیکھا جیپ رکی ہوئی ہے۔ جب ابھی آدھی جیپ نظر آئی اس کو، پہاڑی ایسے چڑھ رہا ہے تو آدھی جیپ رکی ہوئی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں اور آگے بڑھا کہ یہ تو رکی ہوئی ہے، الحمدللہ خوش ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ کیسے رکی ہوئی ہے، کس نے روکا، کیسے روکا، کس نے پتھر روکا۔ کہتا ہے کہ میں بھاگتا ہوا جب قریب گیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنے مبارک جسموں کو گاڑی کے ٹائروں کے نیچے دیا ہوا تھا، جیپ کو بچانے کے لیے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے دیا ہوا تھا جی۔ اور یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے تو اپنے جسم پیش کر دیے اس جیپ کو، مطلب یہ ہے کہ بچانے کے لیے، تو کہتا ہے کہ میں خواب میں اتنا رویا چلایا کہ میں تو پتھر ہی ڈھونڈتا رہ گیا، اور صحابہ اکرام نے اپنے جسموں کو پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو بچا لیا۔ یہ خواب اس کو کیوں آیا ناظرین؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ کاش کہ میں دور نبی میں اگر ہوتا تو میں جنگیں لڑتا، میں یہ کرتا، میں قربانیاں دیتا، میں خدمت کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس دور میں رہ کے تم جو کام کر رہے ہو وہ بھی ایک غنیمت ہے۔ نماز پڑھتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہو، اور کسی نہ کسی طریقے سے دین کے کاموں میں جو اٹیچ ہو، تم نیکی کا پیغام دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تمہارے لیے یہ بھی غنیمت ہے۔ ورنہ اس دور میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا زیادہ وقت میوزک میں اور اس میں صرف کرتے ہیں، فضول قسم کی سرگرمیوں میں۔ تو ناظرین، صحابہ اکرام کے درجوں تک لوگ نہیں پہنچ سکتے، خواہ وہ کتنے بھی جذبے رکھتے ہوں۔ جو جذبہ صحابہ اکرام کے اندر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ غزوہ احد میں صحابہ اکرام نے اپنے جسموں پر تیر کھائے۔ تو ناظرین، باقی میں نے اپنے چینل پہ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے آنکھوں میں تیر لگے، سینوں میں تیر لگتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے ہر لحاظ سے بچایا۔ تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ناظرین، ایسا نفسہ نفسی کا دور ہے۔ ہم جس کنڈیشن سے ہیں، الحمدللہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔
اور اللہ ہمیں مزید ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بہت کافی ہے ناظرین، یہی جو معاملات ہیں۔